الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءہ، کہ اللہ کے رسول اچانک اگر کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے حکم دیا کہ اصرف بصرک، اگر اچانک تمہاری کسی عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نگاہ کو فوراً کیا کرو، ہٹا لو، پھیر لو۔ دیکھیں، کسی عورت کے اوپر اچانک نگاہ پڑ جانا عام بات ہے، کوئی بات نہیں، نگاہ پڑ گئی ہے، لیکن اگلا حکم کیا ہے کہ یہاں تک تو معاف ہے اچانک جو نگاہ پڑی ہے، لیکن اگلا حکم یہ ہے کہ فوراً تم اپنی نگاہ کو کیا کرو، ہٹا لو، اپنی نگاہ کو فوراً ہٹا لو۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی دوسری حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ لا تتبع النظرۃ النظرۃ، اے علی، ایک نگاہ اگر کسی عورت کے اوپر پڑ گئی تو دوبارہ اسے دیکھنے کی کوشش مت کرو، بار بار اسے دیکھنے کی کوشش مت کرو۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، تمہارے لیے پہلی نگاہ معاف ہے، اچانک جو تمہاری نگاہ پڑ گئی ہے کسی عورت کے اوپر یہ معاف ہے، یہ انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں تھی، اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی، اتنا معاف ہے کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار سے باہر کی ہے، لیکن دوبارہ اگر وہ دیکھتا ہے تو یہ چیز معاف نہیں ہے اس کے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو مومن لوگ کیا رکھیں، نیچے رکھا کریں۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں عورتیں جا رہی ہیں، اور آپ کو احساس ہو گیا کہ ادھر سے عورتیں ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے ادھر، ہم کو ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ کب یہ چیز معاف؟ اچانک کوئی عورت آ گئی، آپ کو اختیار نہیں تھا، بغیر چاہے ہوئے، بغیر اختیار کے اچانک آپ کی نگاہ پڑ گئی، یہ چیز معاف ہے، نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دھیرے سے ایک بار دیکھ لیا اور سوچا کہ ایک بار معاف ہے، یہ ایک بار معاف نہیں ہے، کیونکہ آدمی نے جان بوجھ کر کے اس کو دیکھا ہے۔ نظر الفجاءہ کی معاف ہے، یعنی اچانک نگاہ پڑ گئی جو، وہ معاف ہے، نہیں کہ جان بوجھ کر کے عورت کو ایک بار دیکھ لے آدمی اور کہے کہ ایک بار معاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نگاہ کو نیچے رکھا کریں، ہمیشہ نگاہوں کو نیچے رکھا کریں عورتوں سے، تاکہ عورتوں کے اوپر ہماری نگاہ نہ پڑے، جبکہ ہمیں محسوس ہو، پتہ چل رہا ہو کہ یہاں پر عورتیں ہیں، یہاں سے عورتیں گزر رہی ہیں، تو ادھر ہمیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس پر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر، یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ نگاہیں تمہاری کیا خیانت کر رہی ہیں، رب العالمین کو خوب پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ نیچے دیکھتے ہیں، شریف بنے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب لوگ ادھر ادھر چپکے سے، کوئی عورت ادھر بیٹھی ہے یا جا رہی ہے، گزر رہی ہے، تو چپکے سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو چپکے سے دیکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نگاہوں کی خیانت ہے۔ تو رب العالمین اس پر تنبیہ فرمائے رہے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین، کسی تمہارے لوگوں نے، بغل والوں نے، تمہارے دوستوں نے، تمہارا احساس تو نہیں ہوا کہ تم نے ان کو دیکھا، کسی عورت کو چپکے سے دیکھا ہے، لیکن اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم چپکے اندر سے کیا کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری حرکت کا خوب علم ہے کہ تم اندر سے خیانت کر رہے ہو، تمہاری نگاہیں خیانت کر رہی ہیں، تم غلط کام کر رہے ہو، اور چاہ رہے ہو کہ لوگوں سے تمہاری یہ گندگی، یہ خیانت چھپی رہے، لوگوں سے چھپ سکتی ہے، لیکن اللہ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اگر اچانک کبھی نگاہ پڑ گئی، ہماری ذمہ داری ہے کہ فوراً عورتوں سے نگاہ کیا کریں، پھیر لیا کریں، اور ہمیں اگر پتہ ہے کہ یہاں عورتیں ہیں تو جان بوجھ کر کے ادھر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس زمانے میں دیکھیں، موبائل میں لوگوں کے بہت سارے لوگ فوٹوز رکھتے ہیں، ویڈیوز رکھتے ہیں، عورتوں کی فوٹوز، استغفر اللہ، ویڈیوز، لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ان ویڈیوز کو، اور سوچتے ہیں کہ یہ دوسری چیز ہے، یہ گانا بھی حرام ہے، فلم بھی حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھی چیز ہو، یہاں تک کہ اگر وہ خبر بھی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ تقریر ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت ہی کیوں نہ کر رہی ہو، اگر وہ فوٹو کے ساتھ وہ عورت تلاوت کر رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، حمد پڑھ رہی ہے، سب کا وہی حکم ہے، عورت کو دیکھو گے گناہ ملے گا۔ لہذا آدمی بہانے میں نہ پڑے کہ یہ تو عورت نعت پڑھ رہی ہے، بڑا اچھا شعر پڑھ رہی ہے، وہ عورت کو دیکھنا کیا ہے؟ وہ غلط ہے، اور اسی حکم میں آئے گا کہ اگر آدمی کی اچانک نگاہ پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے، فوراً نگاہ پھیر لے، دوبارہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل لوگ خبر اور سماچار کے چکر میں گئے کہ یہ عورت جو بتا رہی ہے، یہ خبر دے رہی ہے
ہم تو خبر سننا چاہتے ہیں بھائی، خبر سن رہے ہو یا کچھ اور چیز دیکھ رہے ہو، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو دیکھے۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، اسلامک حکم ہے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیز منتشر ہے اور یہ فتنہ عام ہے، جس قدر یہ چیز عام ہوگی اسی قدر اس سے بچنا مشکل ہوگا، لیکن اس کا ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا اگر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس گندگی سے، اس گھٹیا چیز سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔